درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 21ویں پارے کی آیت کریمہ ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ مفہوم آیت کریمہ یہ ہے کہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور اپنے ہاتھ سے نہ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو ضرور باطل پرست شک کرتے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اے محبوب آپ جو ہے اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کچھ نہ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو ضرور باطل پرست لوگ مبتلین جو ہے وہ شک کرتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا کمال جو ہے لکھنے اور پڑھنے سے ہوتا ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال لکھنے اور پڑھنے سے نہیں ہے۔ اس لیے خدا فرما رہا آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب سرکار پڑھ رہے ہوں، اور نہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ 40 سال کی عمر پاک ہو گئی، کسی نے نہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا اور نہ کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر کچھ پڑھتے ہوتے تو اس زمانے میں عرب کا معاملہ کیا تھا کہ عربی زبان کا معاملہ ایسا تھا کہ عربی لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے۔ یعنی اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی سب کو عجم۔ عجم کا معنی گونگا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عربی بولتے ہیں، بس زبان حقیقت میں یہی ہے، باقی جو بولنے والے ہیں وہ تو زبان ہی نہیں، سب گونگے ہیں۔ تو یعنی ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا، اتنا ناز تھا، یعنی اپنے آپ کو ہی وہ زبان دان سمجھتے تھے، زبان والا سمجھتے تھے۔ اور اس وقت بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عربی داں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ، فصحاء بلغاء بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ اور باضابطہ اس زمانے میں جیسے آج کل کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا مشاعرہ ہوتا ہے، شاعر لوگ اپنے اپنے اشعار لکھ کر کے لاتے ہیں، سناتے ہیں، جس کا بہت اچھے اشعار ہو گئے تو وہ ہٹ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے عرب میں ایک سال میں ایک میلہ لگتا تھا، تو سب کے سب بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء جمع ہوتے تھے، عربی اشعار لکھ کر کے لاتے تھے۔ تو جو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا جس کے اشعار کو، ان اشعار کو کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا، پورے سال تک وہ اشعار ٹنگے رہتے تھے۔ پھر جو دوسری سال جب میلہ لگتا، پھر عربی شعراء اکٹھا ہوتے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ۔ مطلب ان کے وہاں یہ زبان کا رواج تھا، اور اشعار عربی بولنا اور فصاحت و بلاغت میں کلام کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 40 سال کی عمر پاک تک نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی طرح سے کچھ لکھا۔ تو اس میں کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والے تھے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھتے تو اب عربی کی کتابیں ہوتی، یا بڑے بڑی فصاحت و بلاغت کی کتابیں ہوتی، یا تاریخ کی کتابیں ہوتی، پچھلی قوم کا واقعہ لکھا گیا ہوتا، بتایا جا رہا ہوتا اس میں کہ اگلی قوم کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، تاریخ کی کتابیں ہوتی، سرکار وہ پڑھتے۔ تو اگر فصاحت و بلاغت کی کتاب پڑھتے اور پھر اس کے بعد قرآن شریف کا نزول ہوتا، حضور یہ عربی کلام بیان فرماتے، تو لوگ کہتے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی کتابیں پڑھتے تھے، اس لیے اتنے اچھے انداز میں عربی کلام بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔
لوگوں کو یہ شک ہوتا کہ یہ تو خود فصاحت و بلاغت کی کتابیں پڑھنے والے ہیں، لہٰذا فصاحت و بلاغت پڑھ کے اچھے کلام بنا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر پاک تک کچھ نہ پڑھتے تھے، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب پڑھ کر کے اتنا بہترین عربی بول رہے ہیں۔ نہیں، فصاحت و بلاغت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور پھر قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ یقیناً ایسا فصیح و بلیغ کلام اگر کوئی بول رہا ہے جس کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، تو یقیناً ایسا بولنے والا نبی ہی ہوگا، اور وہ کلام خدا کا ہی کلام ہوگا۔ اور پھر قرآن شریف میں اگلی امتوں کے واقعات ہیں، کس قوم نے کیا کیا، کس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ پھر اسی طریقے سے قرآن شریف کے علاوہ حدیث پاک میں بھی بہت سے واقعات موجود ہیں، کس امت میں کتنے فرقے ہوگا۔ مشہور حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ اس سے پہلے فرمایا کہ حدیث پاک میں، یہ تو بعد والے کے لیے، اس امت کے لیے، اسی کے پہلے ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بیٹھ جائے گی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، یہ حضور حدیث میں فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلی قوم کے اور واقعات، کس قوم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، وہ سب حضور نے بیان فرمایا، اور قرآن شریف میں بھی تذکرہ آیا۔ تو اگر تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ تاریخ کی کتابیں یہ پڑھتے تھے، اس کا شوق تھا، یہ پڑھا کرتے تھے، تو وہی کتابوں سے پڑھ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا حضور کو کبھی کسی نے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، نہ تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے، نہ فصاحت و بلاغت کی کتاب پڑھتے ہوئے۔ پھر جب بتا رہے ہیں کہ فلاں قوم نے ایسا کیا، فلاں قوم نے ایسا کیا، فلاں قوم نے ایسا کیا، بغیر دنیاوی کسی تاریخی کتاب پڑھے ہوئے، تو لوگوں کو ماننا پڑے گا جس نے دنیا میں کوئی کتاب نہ پڑھی، پھر وہ بتا رہا ہے کہ کس قوم نے کیا کیا، کس قوم نے کیا، تو یہ یقیناً خدا کی وحی سے بتا رہا ہے، یقیناً یہ اپنے علم غیب سے بتا رہا ہے۔ تو جو ایسا ہوگا یقیناً وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے کبھی پہلے آپ کو کسی نے نہ کتاب پڑھتے دیکھا، نہ کسی نے لکھتے دیکھا۔ تو اس میں فرمایا گیا 2 حکمتیں، کہ کبھی نہ پڑھتے تھے کتاب اور نہ کبھی کچھ لکھتے تھے۔ تو کتاب پڑھنے میں اور لکھنے میں، دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ پڑھنے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ کر کے اگر پڑھتے ہوتے تو لوگ یہ شک کرتے، اذن لارتاب المبطلون، یہ مبتلین جو ہے، جھٹلانے والے، باطل پرست، یہ شک کرتے کہ کتاب پڑھ کر کے یہ بتاتے ہیں، تو کتاب کبھی پڑھی نہیں دنیاوی کتابیں یا دنیا میں، اور تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ کتاب سے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ پھر بتائیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور خدا نے انہیں علم عطا فرمایا ہے نا، تو یہ یقین ہو جائے لوگوں کو، اس لیے۔ اچھا، پھر دوسری چیز فرمایا کہ لکھنا پڑھنا جو ہے، لکھنا پڑھنا، لوگ لکھتے کیوں ہیں؟ لکھتے اس لیے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں، ہے نا۔ کہا گیا کہ قلم جو ہے علم کی قید ہے، اگر علم کو قید کرنا ہے تو قلم کا استعمال کرو۔ تو قلم کے ذریعے سے انسان کچھ لکھ لیتا ہے، کیوں؟ اور حکم بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، لکھنے کا حکم بھی آیا ہے کہ لین دین کے معاملے میں بھی، کہ لکھ لیا کرو، اپنی عقل پر، اپنے دماغ پہ بھروسہ نہ کیا کرو۔ لکھ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اگر ذہن سے بات نکل بھی جائے گی تو تحریر میں موجود رہے گی۔ تو کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہیں، اور لوگ اپنے حساب کتاب کو بھی لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ لکھنے سے اب بھول چوک نہیں ہوگی، اور اگر دماغ سے بات نکل بھی جائے تو جو لکھ لیا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ بعد میں بھی ہم کئی سال کے بعد بھی اگر ڈائری کھولیں، کتاب نکالیں تو وہ چیز محفوظ رہے گی، ذہن سے نکل جائے گی مگر اس میں وہ چیز محفوظ رہے گی۔ تو لوگ لکھتے اس لیے ہیں کہیں بھول نہ جائیں۔ تو ہمارا لکھنا پڑھنا ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم لکھ لیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ وہاں بھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہاں جو محفوظ ہے، وہ جو کچھ ہو چکا سرکار سب جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے سرکار سب جانتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سرکار یاد فرماتے تھے، قرآن میں اللہ فرماتا ان علینا جمعہ و قرآنا، اے محبوب آپ یہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں اسے جمع کر دیں گے اور آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے۔
تو آپ مشقت نہ کریں. تو یہ حضور کی شان ہے. یعنی دوسروں کا کمال پڑھنے میں ہے، اور حضور کا کمال یہ ہے کہ حضور نے پڑھا ہی نہیں ہے، اسی لیے حضور کو امی فرمایا گیا. قرآن شریف میں بھی ابھی کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا، ہے نا، نبی امی فرمایا گیا. اور آخری نبی کی پہچان بھی اگلی کتابوں میں یہی تھی کہ وہ نبی امی ہوگا، مطلب دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہ ہوگا، کسی سے تعلیم حاصل نہ کرے گا. تو اگر حضور کتاب پڑھتے ہوتے تو جن لوگوں نے توریت میں، انجیل میں نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی جو ہوگا وہ نبی امی ہوگا، تو وہ دیکھ کر کے دھوکہ کھاتے کہ یہاں تو ہم نے یہ نشانی پڑھی تھی کہ وہ نبی امی ہوگا، یہاں تو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس لیے حضور کو کہ پوری زندگی کسی نے 40 سال کی عمر پاک تک کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تاکہ توریت پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے یہ پڑھ کر کے یقین کر لیں کہ نبی امی کی پہچان بتائی گئی ہے آخری نبی کی، تو یہ نبی امی آخری نبی موجود ہے. یہ چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لکھنے میں ایک تو یہ ہے پڑھنا، اور دوسرا لکھنا. ولا تخطہ بیمینک، اے محبوب آپ کبھی لکھتے بھی نہیں تھے. تو نہ لکھنے میں بھی حضور کا کمال کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے لکھا نہیں، قلم اٹھایا نہیں. تو لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے تو اللہ کا نام لکھتے. تو علماء فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ یعنی حضور نے اللہ کے نام کا یہ ادب کیا کہ لکھا نہیں، لکھتے تو قلم اوپر ہوتا، تحریر نیچے ہوتی. قلم اوپر ہوتا، تحریر نیچے ہوتی، اللہ کا نام نیچے آتا، قلم اوپر ہوتا. تو حضور کو یہ گوارا نہیں کہ اللہ کا نام نیچے ہو، قلم اوپر ہو، اس لیے حضور نے لکھا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے میرے نام کا ادب کیا تو قلم کے نیچے میرا نام نہ آئے، اس لیے اے محبوب ہم نے آپ کا سایہ نہ بنایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر آپ کا سایہ پڑے جہاں لوگوں کے قدم پڑتے ہیں. تو آپ نے میرے نام کا ادب کیا تو میں نے آپ کا مرتبہ یہ بتایا کہ آپ کا سایہ ہی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو نوری ہوتے ہیں ان کا سایہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نوری بشر ہیں. ہمارے آقا بشر ہیں، نوری بشر ہیں. حضرت جبریل امین فرشتے ہیں، ہے نا، اور فرشتے سب نور سے بنائے گئے ہیں، نوری مخلوق ہیں. تو جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں وحی لے کر کے آتے تھے تو انسانی شکل میں بھی آتے تھے. کئی بار کئی صحابی کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے. تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے تو اس وقت بھی جبریل امین کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ظاہر میں وہ بشر کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، حقیقت میں نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. تو نوری مخلوق وہ بھی ہیں اور میرے آقا بھی نوری بشر ہیں، تو نہ ان کا سایہ اور نہ ان کا سایہ ہے. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہ کی، کوئی کتاب نہ پڑھی، جو کچھ پڑھا ہے تو اللہ سے پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے رسول اللہ ہیں، اور پڑھائی جانے والی کتاب کلام اللہ ہے. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دنیا میں کسی سے پڑھتے تو اس کا احسان ہوتا، پڑھانے والے کا احسان ہوتا ہے نا. جس سے پڑھا انسان تو اس کا احسان مانتا ہے، اور اگر اس سے نہیں پڑھا ڈائریکٹ تو اس کی کتاب اگر پڑھ کر کے کچھ فائدہ حاصل کیا تو کتاب پڑھنے کے ذریعے سے اس کا احسان ہوا نا کہ اس نے کتاب لکھی تو ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا، تو بالواسطہ انڈائریکٹ اس کا جو ہے احسان ہمارے اوپر ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں ہے، حضور کا احسان سب پر ہے. اس لیے اگر دنیا میں کسی سے پڑھتے یا دنیا کی کتاب پڑھتے تو کسی کا احسان ہو جاتا، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان ہو. میرا محبوب وہ ہے جس کا احسان سب پر ہے، میرے محبوب پر کسی کا احسان نہیں ہے. تو وہ نبی امی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شان کا بنایا ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا بے وقوف کہے معاذ اللہ کہ نبی ہماری طرح ہے، تو ایسے لوگوں کو معاذ اللہ رب العالمین پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی گستاخی کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عقیدے کی درستگی عطا فرمائے اور اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.